ہے، وہ اللہ بڑے کرپالو ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئے۔ موسیٰ کے زمانے میں قحط سالی، اس کا مطلب بارش کافی دیر سے نہیں ہو رہی تھی، زمین بالکل سوکھ گئے تھے، پانی کی ضرورت تھی، کاشتکاری میں کمی آ گئی، کھیتی نہیں ہو رہے تھے، اناج غلہ نہیں اگ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس طرح اس زمانے میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب کے طور پر دیا کرتے تھے۔ پانی بہت دن سے نہیں ہو رہا، بارش بہت دن سے نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کے پاس گئے اور کہا، اللہ کے رسول، آئے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ آسمان سے بارش برسا دے، اللہ آسمان سے پانی برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر گئے، اس طرح بھرے میدان میں جمع ہوئے اور اللہ سے کہا، اللہ بارش برسا، اے اللہ پانی برسا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اس قوم میں جتنے بھی آدمی ہیں، اس بھرے سبا میں جتنے بھی آدمی ہیں، ان میں ایک گنہگار ہے، صرف ایک۔ اچھا، اس آدمی کو کہو جاؤ یہاں سے چلا جائے۔ وہ گنہگار آدمی جب اس مجلس سے چلا جائے گا تو ہم بارش برسا دیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ اتنی بھرے سبا ہم کیسے آواز دیں گے اور آواز ان کے کانوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا، موسیٰ آواز دو، آواز پہنچانے کا کام میرا ہے، تم صرف آواز دو، یہ آواز میرا پہنچانے کا کام ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ موسیٰ نے آواز دی اور سب آپس میں سوچ رہے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ چور ہے، گنہگار ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے، یار کون چور ہے، کون گنہگار ہے، کہیں ایسا نہیں کہ میں ہوں، کیونکہ اس نے زندگی بھر گناہ، ہمیشہ دوسروں کو گالی، دوسرے کے ماں کو گالی، دوسرے کے باپ کو گالی، بھائی کو گالی، پڑوسی کو تکلیف دینا، زندگی بھر گناہ کیے۔ اس نے سوچا، یار آج تو خرید بگڑ گئی، اب کیا کرنا ہے، اب یہاں سے نکلے یا کیا کریں؟ اگر نہیں نکلتے ہیں تو بارش نہیں ہوگی، ہمارے وجہ سے سب پریشان ہو جائیں گے، اب کیا کیا جائے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تب پھر ایک دماغ میں خیال آیا اور اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے توبہ، اے اللہ، زندگی بھر میں نے گناہ کے کام کیے، زندگی بھر ہمیشہ لوگوں کے کھیت کو نقصان پہنچایا، زمین و جائیداد کو ہڑپا، پڑوسی کو تکلیف دیے۔ اے اللہ، تو ان بھرے مجمع میں میری توبہ قبول کر لے، اور جس طرح ان زندگی میں تو نے مجھے بدنام نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، آج بھی مجھے ذلیل نہ ہونے دے۔ اللہ نے کہا، اے بندہ، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جیسے اللہ نے اس بندے کو معاف کیا، اوپر سے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ کیا بات ہے، کوئی گنہگار آدمی اس مجلس سے نہیں نکلا اور آپ نے بارش برسا دیے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا ہے، وہ آدمی توبہ کر لی ہے، اس آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، وہ کون شخص ہے، اس سے مجھے ملا دیجئے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، میں نے زندگی بھر ان کے عیب میں پردہ ڈالتا رہا، ان کے برائی کو چھپاتا رہا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے تمہیں ملا دوں؟ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو تمہارے سامنے اس آدمی کو لاؤں اور اس کو ذلیل کروں؟ آج کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی بھر میں نے ان کی گناہ کو چھپا دیا، میں نے ان کے عیب پر پردہ ڈال دیا، تو آج بھی ان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ اے انسانوں، اب تصور کرو اور اپنے ضمیروں میں ذرا جھانک کر دیکھو، کوئی انسان اگر 99 اچھائی اعمال کرتا ہے، 99 عمل صالح کرتا ہے، اس کے اندر 99 خوبی ہو، لیکن ایک برائی اگر کر جائے، ایک غلطی اگر کر جائے، اسی کو چوک چوراہے میں بیٹھ کر اس کا بدنام کیے جاتے ہیں، اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک برائی ہے، اسی کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا جاتا ہے، اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مسلمان بھائی کا ایمان، یہ ہے ہمارا پختہ ایمان۔ کوئی اگر لڑکا لڑکی کا معاملہ ہو، اگر ایسا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو یوٹیوب میں وائرل کرو، اس کو فیس بک میں وائرل کرو، اور دنیا کو یہ ثابت کرو کہ ہاں ہمارے برداری میں ایسا ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تو چاہتے کہ دوسروں کو ہمیشہ بدنام کریں، لیکن اس میں بدنامی آپ کی ہے، آپ ایک قوم کی بدنامی ہے، ایک دھرم کی بدنامی ہے، ایک سماج کی بدنامی ہے، ایک انسان کی بدنامی ہونے سے، ایک انسان کے غلط کام ہونے سے آپ نے پوری دنیا میں اس کو وائرل کر دیا، آپ نے پوری دنیا میں اس کو چھا دیے۔ یعنی یہ کہ گناہ آپ نے اس کو چھپا نہیں پائے، لیکن وہ اللہ اس کی زندگی بھر کے تمام کو چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث کہتی ہے، من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اس دنیا میں کسی مسلمان
مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی مسلمان بھائی کے پردے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، کسی نے تنہائی میں زنا کیا لیکن کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایک آدمی اس کو زنا کرتے ہوئے پکڑا جانے پر دیکھ لے، صرف ایک آدمی، پہلی مرتبہ ایک آدمی، یہ مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، کوئی اگر پکڑا جائے اور کسی ایک نے دیکھا تو پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کے عیب میں پردہ ڈالیے۔ اللہ فرماتا ہے عیب میں پردہ ڈالنے سے اللہ تمہارے بھی عیب کو چھپائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر تم نے کوئی برائیاں کی ہے، دنیا میں تم نے کوئی خطائیں کیے ہیں، اگر اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں بھی تمہارے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ اے مسلمان بھائیوں، ہمارے اندر یہ خرافاتی کتنی چیزیں ہیں، ہمیں ہماری شیخ نے بتایا، اسی علاقے میں بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر نماز پڑھی اور نکلے، جیسی مسجد سے نکلے ٹوپی ابھی سر پر ہے لیکن غیبتیں شروع ہو گئے، چغلیاں شروع ہو گئے۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کے سندوں کے اندر ضعیف پایا گیا ہے۔ وہ فرما اس حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال دے گا اور لوگ آئیں گے، اس دنیا میں جو غیبتیں کیے ہوں گے ان کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے والا زنا سے بھی بڑھ کر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی آدمی ایک دوسرے سے مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری ان بخشش کو قبول فرما، اے اللہ تو میری ان توبہ کو قبول فرما، اللہ ہو سکتا ہے معاف ہو کر دے۔ لیکن غیبت کرنے والا، کسی انسان کی برائی کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے کسی کو زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے ٹھیس پہنچایا، جب تک وہ بندہ سے معاف نہ مانگ لے، معافی نہ مانگ لے، ایک بندہ ایک بندے کو معاف نہ کر دے، اللہ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، ہمارے اندر یہ خرافات کتنی چیزوں سے وائرل ہو رہی ہے، مسجد کے اندر بھی جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، مسجد میں بھی گالی غلوج، مسجد میں بھی خرافاتی کام۔ ابھی سر پر، ہمیں اس طرح پتہ ہے، سر پر ٹوپی ہے، لوگوں کو بدنام کرنا شروع کیے، لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کیے۔ کوئی انسان بڑھ رہا ہے، کوئی مسلمان ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، کیسے ان کو رکاوٹ کیا جائے؟ ہم اپنے پریشانی سے جتنا پریشان نہیں ہے، دوسروں کے آرام سے اتنا پریشان ہے، دوسروں کی اتنی رعایت اور دوسروں کی اتنی راحت سے پریشان ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، آپ کے اندر زیادہ چغلی کی باتیں ہیں، آپ کے اندر زیادہ غیبت کی باتیں ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتوں کو اس حال میں لایا جائے گا، جس نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہوگی، جس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دی ہوگی، ایک پڑوسی کو ستایا ہوگا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا وہ عورتیں جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ آؤ میں دو عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آئے میری پیاری ماں و بہنوں، ایک عورت زیادہ نماز پڑھنے والی تھی لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی۔ کیسے تکلیف دیتی؟ زبان سے تکلیف دیتی۔ اپنے پڑوسی سے اس کا میل جل نہیں تھا، اپنے پڑوسی سے اس کا سمپرک نہیں تھا، اور جب چاہتا اس کو گالی دے دیا کرتے تھے۔ جب ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، مسئلہ مسائل پر غور کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ نمازیں پڑھنے والا، اور اگر زیادہ نمازیں پڑھنے والی کی عورت نہ ہو، تہجد پڑھنے والی عورت کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، پڑوسی کا حق نہیں دلایا ہے، تو عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر نماز صرف فرضی پڑھی ہو، سنت نہ پڑھی ہو، واجب نہ پڑھی ہو، تہجد نہ پڑھی ہو، لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دی ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، غیبتیں نہ کی ہو، ایسی عورت کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ان غیبت سے باز آ جاؤ، ان چغلیوں سے باز آ جاؤ، اور ایک دوسرے کے ٹوہوں میں مت پڑے رہو۔ یہ آپ کے اندر بہت سی خرافاتی ہے، آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، میری ماں و بہنوں
بہنوں، بہت تو آپ میں سے ایماندار ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ خرافاتی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں کیا کرتے ہیں، ایک جگہ میں اگر بیٹھ جائیں تو کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات، یہاں تک لوگوں نے اپنا عقیدہ بگاڑ دیا کہ اپنے شوہر کے اندر بھی جو عیب ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، آپ اس چیز سے پرہیز کیجیے، اس چیز سے بچیے۔ اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا، لیکن اگر آپ اپنے شوہر ہی کے کیوں نہ ہو عیب کو اگر نمایاں کر رہے، ظاہر کر رہے، تو آپ کہ بھی عیب اور پردہ فاش ہوگا، راز کھولا جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی جب جنت کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فقیروں کی تعداد ہے، مسکین کی تعداد ہے، لیکن جہنم میں جب جھانک کر دیکھا ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ تھی، جہنم میں جل رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، تو کہا گیا بد زبانی، یہ لوگ اپنی زبان صرف چلا رہے تھے، اپنی آواز سے دوسروں کو اپنے طرف کھینچ رہے تھے، اور ہمیشہ لان تان، چغلیاں، ایک دوسرے کو تانا زانی، یہ غیبتیں، یہ چیزیں کیا کرتے تھے، یعنی منہ زیادہ چلایا کرتے تھے۔ ایک عورت اگر 10 عورت ایک جگہ بیٹھ جائے تو کبھی اللہ کا نام کیا، ان کے اندر اتنی خرافاتی آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بول دے، سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی انسان جھوٹ بول دے، اسے ایوارڈ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے آ کر بتایا میرا بیٹا انتقال کر گیا، لوگوں نے بتایا ہمارے دیش کا پردھان منتری چور ہے، لوگوں نے یہ بتایا فلاں فلاں، لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا۔ لیکن یہ آیا اور کہا کہ جتنے ہم نے دیکھا 2-4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی، سب کے منہ بند تھی۔ اس کا مطلب سب سے بڑا جھوٹ وہی ہے کہ ایک جگہ میں 2-4 عورتیں ہو جائیں، ان کے منہ کبھی بند نہیں رہیں گے۔ ذکر کیجئے، منہ کھلے رہیے، پھر اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو تنہائی میں یاد کیجئے۔ میری ماؤں بہنوں، حضرت عائشہ جیسے بنیے، میرے پیارے ماں بہنوں، عائشہ اور خدیجہ، ان کی سیرت والی ایسی بن جائیے اور ہسٹری مطالعہ کیجئے۔ آپ بھی مدارس میں پڑھیے، آپ بھی ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیں، آپ بھی تاریخ پر نظر ڈالیے، آپ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کیجئے۔ جب تک ہماری مائیں اور قوم کی مائیں نہ جاگے گی، بڑے بڑے حکومتوں کو دل میں تارے نہیں دکھائی دیں گے۔ اس لیے کہ آج اس مسکان نے ثابت کر دیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے زمانے میں، جب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جب ان کے اوپر RSS بھگوا دھاری لوگ بھگوا ٹیپ کے کپڑے پہنے ہوئے اور جے شری رام کا نعرہ دیتے ہوئے آئے، وہ مسکان جنہوں نے بہادری دکھائے، وہ مسکان جنہوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے گئے اور سب کے سامنے ایسے گزرے اور کالج میں انٹر کیے، پرویش کیے۔ میرے پیارے ساتھی، اس کے اندر علم تھا، اس کے اندر تعلیم تھی، اس کے اندر نبی کی تعلیم زندہ تھی، اس لیے وہ ایسا کر پائے۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ جس طرح بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں، آپ ہماری بہنوں کو بھی ایڈمیشن کرائیے، وہ بھی دینی تعلیم سے میسر ہو، وہ بھی دینی تعلیم سے ہمکنار ہو، اس لیے کہ اس کو بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی، پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی حیثیت کو مت بگاڑیے اور آپ اس کو ایڈمیشن کرائیے برات میں، مدرسے میں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں تک کہا کہ عورت کو تعلیم دینے سے کیا فائدہ، وہی گھوم پھر کے گوبر اٹھائے گی، نہیں، یہ سوچ بالکل ہی مت رکھیے۔ گوبر اٹھائے یا کچھ کریں، وہ عورت اگر تعلیم سے ہمکنار ہوں گے تو اپنے شوہر کو ایسا سمجھیں گے کہ اس کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عورت اپنی ماں کی طرح ساس کی بھی عزت کریں گے، لیکن تعلیم ضروری ہے۔ آپ تعلیم کو زندہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیوی بچلن ہے، ہماری بیوی ہم کو نہیں چاہتی۔ وہ سہرسہ ضلع سے ایک آدمی ہم کو فون کیا، دیوبندی ہے، وہ کہتا کہ ہم کو ہماری بیوی چاہتی نہیں۔ میں نے کہا یار کس کو شادی کی ہے؟ حدیث میں آئی خیر النساء، سب سے زیادہ جو بہتر عورت ہے ان کو شادی کرو، باقی عورت کو شادی کرو، جو دیندار عورت ہے اس کو شادی کرو۔ لیکن یہاں کیا دیکھے جاتے ہیں؟ خوبصورتی۔ اکثریت لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر بدصورت ہو جائے، حالانکہ ان کے اندر دینداری ہے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ خوبصورت جائز آپ کیجئے، لیکن بدصورت کو حقارت بھی مت کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا وَسُرْ دَيَمَانَا، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میری ماں بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، کوئی گناہ کر جائے میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں اس کو جنت دینے والا ہوں۔ لیکن اس دنیا میں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور یہ نہ سوچو کہ ہم بڑھاپے میں جب آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ ہماری ماں اور بہنیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو بھی بچے ہیں، بچے کبھی کبھی پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے
جب بچے سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے موت کو کسی کے لیے اور آگے اور پیچھے نہیں کیا, مقررہ وقت پر موت آئیں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم 60 سال کی عمر میں ہماری موت آئے گی, آپ یہ نہ کہیں کہ 70 سال میں ہماری موت آئے گی. موت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر کر دیا ہے. اس لیے آپ جب تک زندہ ہے آپ یہ سوچئے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. جب آپ رات میں سوئے تو دن کا حساب کر لیا کریں, ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی, ہم نے دن میں کتنے انسان کو تکلیف پہنچائے. جب رات میں بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو کہ ہم نے دن میں کتنے انسان کو گالیاں دی, ہم نے دن میں کتنے انسان کو مارا, کتنے بے قصور اور بے معصوم انسان کو مارا, کتنے بے گناہ انسان کو مارا, قتل کیا, چوری کیا, چھینا جھپٹی کیا, کسی کی بینک لوٹی. یا آپ رات میں حساب کر لیجئے اور یہ نہ انتظار کریں کہ صبح کا منہ ہمیں دیکھنے ملے, صبح کا سورج ہمیں دیکھنا ملے. آپ یہ نہ سوچیں کہ صبح کا سورج مجھے دکھائی دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, بزرگوں اور ساتھیوں, جب شام ہو جائے بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی. اور پھر جب صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ, پھر جب صبح ہو جائے بستر سے جاگ جاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ. نماز پڑھنے کے بعد آ کر سوچو ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی, ہم نے رات میں کتنے گناہ کے کام کیے, ہم نے موبائل میں فیس بک کے ذریعے کتنے لوگوں کو پریشان کیا, ہم نے فون کو زبردستی, ہم جانتے نہیں ہیں کس کا نمبر ہے, ہم نے فلاں کو فون کر کے پریشان کیا. ان تمام حسابوں کی ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لے لیا کریں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو دن میں زیادہ گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو رات میں آپ اتنے زیادہ گناہ نہیں کریں گے. اس لیے اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ فرماتا ہے میں اس دنیا کے اندر انسان چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے, انسان چاہے کتنے گناہ ہی کیوں نہ کرے, اس انسان کو موت ضرور دوں گا. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, موت تو ایک دن انسان کو آنا ہی آنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے انسانوں, موت سے بچ کر کہیں بھی بھاگ جاؤ, موت سے بچ کر بھاگنے کی کہیں بھی کوشش کرو, موت تو تمہیں آ کر رہے گی. پہاڑوں کے, جزیروں میں, سمندر کے اگر جھانک بنا دیے جائے, قطرے بنا دیے جائے اور ان جھانکوں کے اندر آپ گھس جائیں اور جھانک آپ کو گھیر لے, پھر بھی موت تمہیں آ کر رہے گی. زمین مٹی کے اندر گھر بنا دیے جائے, پھر بھی اس مٹی کے اندر آپ کو موت آ جائے گی. اس لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کرو اور اللہ سے گڑ گڑاؤ. اللہ فرماتا ہے آئے مسلمانوں, عبادت کرنے والے, نیک اعمال کرنے والے, گناہ کرنے والے, چاہے جو بھی ہو, موت کے چنگل میں تمہیں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. اس لیے دنیا میں چلنا ہی ہے تو حساب و کتاب لے کر چلو. اس لیے کہ قیامت ایک دن واقع ہوگی اور حساب و کتاب لیا جائے گا, تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی, بھلائی کی ہوگی, یا ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا, اللہ اس کو نامہ اعمال میں تمہیں دکھا دے گا. تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. نیک کار کو دائیں ہاتھ میں, گنہگار کو بائیں ہاتھ میں. جب نیک کاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کتنے خوش ہوں گے, لیکن گنہگار کو جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہ نامہ اعمال نہ ملتا تب بھی میں خوشی رہتے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ بالکل تصور نہ کریں. موت تو ہم نے دیکھی, قیامت نہیں ہوگی. ہم نے باپ کو مرتے دیکھا, دادا کو مرتے دیکھا, قیامت وہ بھی بولتے رہتے تھے, لیکن قیامت کچھ نہیں ہوگی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے اللہ کے نبی, جو بھی آپ سے سوال کرے کہ قیامت کب ہوگی, آپ یہ کہہ دیجئے گا قل ان
انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے۔ لیکن قیامت ہوگی، ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیے گئے ہیں۔ انسان کا حساب و کتاب ہوگا، انسان کا حساب ناپا جائے گا، تولا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کا احسان کیا، ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، اس کو بھی ہمیں دکھا دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تمام کی تمام ذرہ برابر نیکیاں بھی اور ذرہ برابر گناہ بھی سب دکھا دیے جائیں گے۔ اس لیے سوچئے اور بالکل شک و الجھن میں نہ رہے کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت ضرور ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا کے اندر عدالتیں ہیں، کورٹ ہے، جج ہے، پولیس ہے، ممتا نے فورس چاروں طرف لگا کر رکھے ہیں، پھر اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ ایک فقیر راستے میں چل رہا ہے اور ایک آدمی سوال کر بیٹھا اس فقیر آدمی سے، اچھا یہ بتاؤ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان کا حساب و کتاب کیوں لے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا ہی تو کیا اس دنیا میں، لیکن حساب و کتاب پھر کیوں لے گا؟ اس دنیا میں تو اس کا حساب و کتاب زیادہ اکثریت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کیوں کرے گا؟ دوسرا سوال کیا، اچھا ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کی، اللہ نے ابلیس کو آگ سے بنایا، آگ سے پیدا کیا، تو جہنم میں جب شیطان کو ڈالا جائے گا، ابلیس کو ڈالا جائے گا، تو اس آگ میں کیا تکلیف ہوگی؟ گویا ایک آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ جیسے اس فقیر نے سنا، ایک ڈھیلا اٹھایا اور مار دیا، اس دہری کے منہ پر مار دیا، جیسے ہی مارا وہ آدمی فوراً کوتوال گئے اور جا کر شکایت نالش کر دی، فلا فلا تھانے میں کیس درج کر دیا، مقدمہ دائر کر دیا کہ میں نے فلا سے سوال کیا تو مجھے جواب نہیں بلکہ ڈھیلا مارا ہے۔ اس آدمی کو عدالت میں لایا جائے۔ جب اس فقیر کو عدالت میں لایا گیا اور اس فقیر سے پوچھا تم نے اس کو ڈھیلا کیوں مارا ہے؟ فقیر نے کہا میں نے اس کو ڈھیلا نہیں بلکہ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اچھا ڈھیلا مار کے بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، کبھی ان کا جواب پتھر سے بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا کیسے؟ اس نے کہا اس نے مجھے سوال کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اللہ انسان کو اسی دنیا میں حساب و کتاب انسان سے لے لیتا ہے، تو پھر قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کو ڈھیلا مار کے جواب دیا کہ میں جب اس کو ڈھیلا ماروں گا یہ شکایت لے کر ممتا کے فورس کے پاس جائیں گے، ممتا کے تھانے میں جائیں گے، یہ شکایت درج کرائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے یہ جواب دیا تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے تم کو مارا، تم نے شکایت لے کر آئے۔ اسی طرح اللہ انسان کا حساب و کتاب لینے کے لیے جنت اور جہنم اور آخرت بنائے ہیں، قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے، ہمیں اگر مارنے کے لیے آئے تو ہم اس کو ظاہر سی بات ہے زیادہ مار نہیں پائیں گے۔ ہم غریب ہیں، ہم سے کوئی بڑا امیر ہے، اگر ہم کو اریسٹ کر دے تھانہ میں ڈال دے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر کیس کر سکیں، ہم بھی مقدمہ کر سکیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو برابر کرنے کے لیے اللہ قیامت کرے گا۔ جس طرح میں نے تجھے ڈھیلا مارا اور ڈھیلا مارنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور کچھ شکایت کرنے کے لیے تھانے میں آئے، اسی طرح ایک انسان غریب انسان پر جب ایک مظلوم انسان پر ظلم کیا جائے گا اور وہ اس دنیا میں بدلہ نہیں لے پائے گا، اللہ کہتا ہے مظلوموں، اللہ کہتا ہے غریبوں، اللہ کہتا ہے کمزوروں، اگر تم نے دنیا میں بدلہ پورا نہ ملا ہو تو آخرت میں قیامت میں تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جواب میں نے اس کو ڈھیلا مار کر دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے دوسرا جو سوال کیا اس کا جواب وہ کیسے دیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو دوسرا جواب اس طرح دیا کہ ایک شیطان جس کو اللہ نے آگ سے بنایا اس کو جہنم کی آگ میں کیا تکلیف ہوگی؟ ایک انسان کو بھی تو اللہ نے ڈھیلا سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا بتاؤ میں نے ڈھیلا مارا تو تمہیں چوٹ لگی یا نہیں؟ تمہیں تکلیف ہوئی یا نہیں؟ کہاں ہوئی۔ اسی طرح ابلیس کو بھی جہنم کی آگ سے تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب برابر کرنے کے لیے میں قیامت کروں گا۔ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اللہ کہتا ہے جب میں قیامت کے دن کا مالک ہوں تو تم اس دنیا میں کچھ تیاریاں کیا کر لو، تم اس دنیا میں کچھ تیاری کر لو۔ جس طرح
वेदों में कहा गया अग्ने नयासु पथारे आसमा विश्वानी देवयुनान व्युदान योधा सम्मिजुहुरान मिनो भविष्ठाम तिनमा उक्ति काम विधेमा। आए लोगों, आए ईश्वर तू हमें सीधे पथ की तरफ चला, जो पथ जन्नत की तरफ हमें ले जाए, सीधे मार्ग की तरफ लेकर चलो, जो रास्ता हमें जन्नत की तरफ ले जाए। मेरे प्यारे साथियों, इससे मुराद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ईश्वर तू हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर चल, जिस रास्ते पर तूने इनाम नाजिल किया, जो रास्ता मोमिन का रास्ता है, जो रास्ता जन्नत का रास्ता है। और इसी चीज को कहा गया था कि तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया, मोहम्मद के अलावा कोई ऐसी शरीयत है ही नहीं जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जा सके, जो इंसान को पैराडाइज के अंदर ले जा सके। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर इस दुनिया में कुछ तैयारी करनी है, ईश्वर से दुआ करते रहिए, अल्लाह हमें सीधे पथ की तरफ लेकर चले, सीधे रास्ते की तरफ लेकर चले, सीधे मार्ग की तरफ लेकर चले, तब हम और आप इस दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, हमारा नेक आमाल होगा, आमले सवाले हम कर सकेंगे और अल्लाह ताला हमें हमारा ठिकाना जन्नत देगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ही चीज, एक ही वाकया इस्लाह करना चाहूँगा कि हमने जो समाज के एतबार से इस्लाह मौशरा के ताल्लुक से कुछ बातें कही, उस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। किसी इंसान को बुरे लक़ब से नहीं पुकारिएगा। और कुरान तो यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है उससे ज्यादा वो इंसान खूबसूरत है, हो सकता है उससे ज्यादा उसके अंदर खूबी है। कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है उस औरत से उस औरत मजाक ना उड़ाए। इसलिए किसी को बुरे लक़ब से नहीं पुकारेगा। एक ही वाक्य बोल रहा हूँ बंगाल में, बुरे लक़ब, किसी को बुरे लक़ब दीजिएगा, बुरे लक़ब से पुकारिएगा तो हमारा हाल भी वही होगा जो एक किसान के साथ हुआ था। किसान जानते हैं, खेतकारी काश्तकारी उस जमाने में ज़्यादा हुआ करता, अब भी बिहार बंगाल में है। बैल से लोग खेत जोतते हैं, तो किसान के पास 2 बैल से जाहिर सी बात है, एक बैल जो है बगैर लाठी के चलता ही नहीं था, इसलिए वो किसान क्या किया, उस बैल का नाम लाठी रख दिया। और एक बैल फट तेजी से दौड़ता चलता था, इसलिए उसका नाम मेहमान रख दिया। उसके घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली है ये नहीं आपके इलाके में, हमारी माँ बहनें कोई दूध वगैरह रखती है, कोई मछली वगैरह बना के रखती है, तो बिल्ली आकर चुरा जाती है, खा जाती है, तो उस बिल्ली का नाम चोर रख दिया। एक दिन उस किसान ने अपने बीवी से कहा, अरे बीवी मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, मैं कुछ मोहब्बत में नाम रख देना चाहता हूँ। नाम रखो, जाहिर सी बात रखो, जिस तरह हमारे यहाँ भाई नौजवान भाई सब रखते स्यूटी या फिर ब्यूटी वगैरह जो भी रखते हैं। तो उसने कहा मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है, बिरयानी तुम्हारा नाम रख देता हूँ। उसने अपनी बीवी का नाम बिरयानी रख दिया। बीवी ने भी मजाक से कहा, मियाँ बीवी से मजाक होना चाहिए। तो बीवी ने भी मजाक से कहा, मेरे शौहर मैं भी आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं भी समझती हूँ कि एक नाम आपका रख दूँ, मोहब्बत में रख दो, मुझे घी सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम्हारा नाम घी रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, उसने उसका नाम घी रख दिया। तो शौहर का नाम क्या हो गया, घी, और बीवी का नाम बिरयानी। 2 बैल, एक का नाम लाठी, एक का नाम मेहमान, बिल्ली का नाम चोर। एक दिन किसान अपने खेत में हाल जोतने के लिए गए, बैल समेत हाल जोत रहा, इतने में एक मेहमान चला गया। उसके पास जाकर उसने कहा, अभी 1-2 कट्ठा और जोतना है हाल, एक काम करो, घर में जाओ, घर में बिरयानी है, घर में जाओ आराम करो। ये आदमी सोचा, यार भूखे पेट आया हूँ और घर में बिरयानी, ये खुशी के मारे चले गए, उसको पता ही नहीं कि उसकी बीवी का नाम बिरयानी। ये चले गए, घर में जाकर बैठे, तो वो बीवी क्या करे जानते हैं, अभी खाना खाओगे या घी का इंतजार करोगे? यार कितना नसीब चमक गया यार, बिरयानी आज तक नसीब में, घी की बात बोल रहा है, नहीं एक साथ खाएंगे इसको, लेकिन पता ही नहीं कि घी आएंगे, मेरा शौहर आए, बैठा रहा खाने के इंतजार में। इतने में वो किसान आगे बैल लेकर, जैसे बैल लेकर वो पहुंचे, जो बदमाश बैल था, बगैर लाठी के चलता ही नहीं था, वो किसान के मुट्ठी से अपने रस्सी को इस तरह दौड़ता हुआ खींचा और रस्सी समेत तो भाग गया। अब शौहर ने बीवी से कहा, लाठी तो भागे, एक काम करो, तुम मेहमान को पकड़ के रखो, मजबूती से पकड़ के रखो, हम लाठी पकड़ के लेके आए। मतलब क्या है, एक बैल का नाम मेहमान है, मेहमान को पकड़ के रखो, क्या ऐसा हो कि वो छूट जाए, उसको पकड़ के रखो, मैं लाठी पकड़ के लेके आता। अब इसका दिल गया घबरा है, यार अब तक अगर बिरयानी खा जाते, घी के इंतजार में घी भी गया, बिरयानी भी गया, सांप भी गया, तो ये बैठा रहा। इतने में क्या हुआ, जो बिल्ली थी चोर, कुछ चुरा के भागी रही थी। अब मोहल्ले वाले ने कहा, चोर भाग गया, चोर भाग गया, चोर भाग गया, बिल्ली भाग रही। अब ये आदमी क्या सोचेगा, ये आदमी बोल रहा है कि हम ये आदमी
आदमी जैसे ही भागा और वो सब समझ रहे थे कि चोर यही है और लाठी लाया और दे दनादन पीटा मेरे भाइयों। तो ऐसी हालात होंगे जब आप किसी को बुरे लक़ब से पुकारेंगे। तो इंशाअल्लाह मेरा प्रोग्राम फिर से अगर कभी हो आपके बीच आऊँगा और आपसे मुखातब होऊंगा। आपसे मैं आखिर में कहना चाहूँगा, हमारे लफ्ज़ के ज़रिए से अगर कुछ गुस्ताखी हुई हो, किसी को ज़बान से अगर तकलीफ पहुँची हो, ठेस पहुँची हो, हमारी माँ बहनें भी आप हमको एक बेटा की तरह बेटा समझें, भाई की तरह भाई समझें, हमारे दीनी भाई भी अगर कुछ हमसे गलती हो तो आप हमें माफ़ करें। हम अल्लाह ताला से भरे मजमे में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल अता फरमा। अल्लाह हम सबको नेक आमाल और सालिह अमाल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमारा खात्मा हो, ईमान पर खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।